بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو پچھلی ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے، وہ خلفائے راشدین پہ ویڈیو بنائی تھی، وہ اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس میں چاروں خلفائے راشدین کی ایک ہی ویڈیو میں مکمل بایوگرافی تھی۔ تو یہ نیکسٹ ویڈیو، اس میں غزوات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ویسے تو غزوات کم و بیش کوئی 27 کی تعداد 28 کی تعداد میں ہیں، لیکن کچھ 8 سے 10 یا 9 ایسے ہیں جو قابل ذکر ہیں، جن میں خاص لڑائیاں ہوئیں، وہ قابل ذکر ہیں۔ تو سب سے پہلے غزوات جو ہے نا، وہ نا مدنی زندگی میں ہی پیش آئے تھے، مطلب ہجرت کے بعد۔ تو ہجرت سے پہلے جو ہے نا 2 ہجرتیں ہوئی تھیں، وہ تھی ہجرت حبشہ کی طرف۔ یہ اہم ٹاپک ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا MCQs پوچھی جاتی ہیں اکثر۔ وہ ہجرت حبشہ مکی زندگی میں تھی، 2 ہجرتیں تھیں۔ حبشہ ایک مسیح ملک کا نام تھا، اس کا بادشاہ تھا نجاشی، وہ ایک رحم دل بادشاہ تھا۔ تو حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت کی گئی وہ تھی نبوت کے 5ویں سال۔ اس سال 11 مرد اور 4 عورتیں اس میں شامل تھیں۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ بھی شامل تھیں۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے تقریر کی اور قرآن کی آیات پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے کا لشکر کا لیڈر بنا کر بھیجا تھا۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت بھی اسی سال وہ واپس آ گئے تھے، دھوکے سے ان کو واپس بلا گیا تھا، لیکن پھر اسی سال پھر ہجرت کرنی پڑ گئی اسلام کے حکم کی طرف سے۔ تب 83 مرد 83 مرد شامل تھے، اور اس میں 20 عورتیں، کم و بیش 19 یا 20 عورتیں شامل تھیں۔ بنو ہاشم کے ساتھ قریش نے قطع تعلق کیا تھا۔ معاہدہ قریش نے مرتب کیا کہ بنو ہاشم کے ساتھ بالکل قطع تعلق کرنا ہے، اور جو کوئی بھی اس کے ساتھ تعلق رکھے گا وہ اس پر جرم عائد کیا جائے گا۔ تو بنو ہاشم خاندان معاہدہ کے بعد شعب بن ابی طالب گھاٹی تھی، اس میں محصور ہو کر رہ گئے، اور انہوں نے 3 سال قید و بند کی شکتی وہاں گزاری۔ آخر میں ایک حشام بن عمرو نے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا، تب جا کے ان پر یہ پابندیاں ختم ہوئیں۔ اب ذکر کرتے ہیں غزوات کا۔ میں پہلے بتایا تھا غزوات کی تعداد کم و بیش 27 سے 28 ہے۔ تو سب سے پہلے جو غزوہ ہے وہ ہے غزوہ ابوا۔ اس کی تاریخ ہے 12 رجب 2 ہجری کو ہوا تھا، یعنی کہ 30 دسمبر 623، یہ جو ہے نا عیسوی تاریخ ہے۔ اس میں لڑائی نہیں ہو سکی تھی، اسے غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ جو ہے 80 کلومیٹر ہے، اور مسلمان اور قریش اس میں مد مقابل تھے۔ مدینہ سے 60 مہاجرین کا لشکر نکلا تھا۔ سفید جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبارہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ الفار میں بدر کی تفصیل آئی ہوئی ہے۔ جو غزوہ بدر میں پہلا شہید ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام حاجہ تھا، وہ جو اس جنگ میں پہلا شہید ہوا تھا۔ 6 مہاجرین اور 8 انصار شہید ہوئے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ کفار کا سپہ سالار سب سے پہلے قتل ہوا تھا غزوہ بدر میں۔ غزوہ بدر کے بعد ذکر آتا ہے غزوہ احد کا۔ یہ ہوا تھا 7 شوال 3 ہجری، یعنی کہ 23 مارچ 625 کو۔ احد پہاڑ کا نام ہے، یہ مکہ مکرمہ سے 320 کلومیٹر پر ہے، مدینہ سے 4.5 کلومیٹر شمال میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا مزار بھی وہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کفار کے لشکر کے جنگ کی اطلاع دی۔ جب وہ روانہ ہو رہے تھے تو حضرت عباس نے مکہ سے
ایک آدمی بھیجا تھا مدینہ کی طرف۔ تو یہاں پر کمانڈر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے، ابو سفیان تھا کفار کی طرف سے، اور یہاں پر 1000 صحابی تھے جو لشکر روانہ ہوا تھا۔ 1000 صحابی ان پر مشتمل تھے، 300 واپس مڑ گئے تھے، ان میں مجاہدین کا وہ منافقین کا جو گروپ تھا وہ واپس مڑ گیا تھا حضرت عبداللہ بن ابی کی قیادت میں۔ کفار جو تھے 3000 کی تعداد میں تھے، مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے 70 اونٹ تھے، اور کفار کے پاس 200 گھوڑے تھے، 3000 اونٹ تھے۔ 2 گھوڑے جو تھے وہ ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، دوسرا گھوڑا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے لشکر کی صحیح خبر لانے کو بھیجا تھا۔ پہلی دفعہ اس جنگ میں غزوہ احد میں مسلمان عورتوں نے جنگ میں ساتھ دیا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی شادی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر جنگ میں حصہ لیا تھا اور شہید ہوئے تھے، اور ان حضرت حنظلہ کا ہی جو ہے نا غسل فرشتوں نے دیا تھا، آسمان کی طرف سے غسل دیا گیا تھا۔ انصار کے قبیلے اور اس کا علم حضرت اسید بن حضیر کے پاس تھا، اور قبیلہ خزرج کا علم حضرت حباب بن منظر کے پاس تھا، یہ جو قبیلے تھے ان کے۔ اور تیسرا جو علم تھا مہاجرین کا علم وہ تھا مصعب بن عمیر کے پاس تھا۔ یہ 3 علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو دیے تھے۔ کو بتایا تھا منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے 300 کا لشکر جو ہے نا وہ واپس کر لیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 مجاہدین جو غزوہ احد پہ گئے تھے۔ پورے لشکر کا علم جو تھا وہ مصعب بن عمیر کے پاس تھا۔ ابو عامر رہب انصار کا کفار کے لشکر میں تھا، وہ مدینہ کا تھا لیکن انصار میں تھا، لیکن وہ کفار کی طرف سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز 50 کے قریب جبل رماتہ پر مقرر کیے تھے، اور ان میں سے ان کا سربراہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس کو وحشی بن حرب نے شہید کیا تھا، جو وحشی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ 70 مسلمان اس میں شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو اپنی تلوار دی تھی جنگ سے پہلے۔ کفار سے طلحہ بن طلحہ نے للکار دی، مقابلہ حضرت زبیر بن عوام نے کیا تھا۔ کچھ روایت میں آتے کہ حضرت علی نے کیا تھا، لیکن یہاں پر حضرت زبیر بن عوام لکھا ہوا تھا۔ کفار کا جھنڈا قبیلہ بنو عبدالدار کے پاس تھا۔ حضرت عمرو بن جموع مزور صحابی تھے جنہوں نے جنگ لڑی تھی اور وہیں شہید ہوئے تھے۔ نتیجہ جو تھا نا وہ نہ شکست ہوئی تھی نہ جیت ہوئی تھی۔ اس کے بعد آتا ہے غزوہ بنی نذیر۔ یہ جو ہے غزوہ 4 ہجری میں ہوا تھا، اس محاصرہ کیا تھا مسلمانوں نے۔ اس میں غزوہ بنی نذیر جو ہے نا انہوں نے منافقانہ رویہ چلا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس لیے ان کو محاصرہ کیا تھا۔ محاصرہ کے بعد ملک شام اور خیبر کی طرف بھاگ نکلے، جو بنی نذیر والے تھے وہ محاصرہ برداشت نہیں کر سکے، وہ ملک شام اور خیبر کی طرف بھاگ نکل گئے۔ غزوہ احد کے بعد غزوہ خندق یا غزوہ احزاب آتا ہے، جسے جو کہ ذیقعدہ 5 ہجری یعنی کہ مارچ 627 کو پیش آیا۔ مدینہ کے آس پاس وقوع ہوا تھا۔ یہ قریش جو ہے نا مکہ کے والے وہ مسلمانوں کے مخالف تھے۔ احزاب اس لیے کہا گیا کہ کفار کئی قبیلے پر مشتمل تھے، جن میں قبیلہ غطفان، بنی سلیم، بنی شجاع وغیرہ شامل تھے۔ مسلمانوں کے کمانڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کفار کا سردار جو ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 کے قریب تھی، اور کفار کی تعداد جو ہے نا 10,000 پر مشتمل تھی۔ مدینہ کے ارد گرد جو ہے نا پہاڑ تھے، لیکن جو ہے نا کوہ عبید اور کوہ راتج کے درمیان جگہ خالی تھی جہاں پر حملے کا خطرہ تھا۔ وہاں پر حضرت سلمان فارسی کی نصیحت پر جو ہے نا وہ خندق کھودی گئی حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر، جو کہ 5 کلومیٹر لمبی تھی، 2.5 میٹر گہری تھی۔ 50 ذوالقعدہ تک کفار واپس لوٹ گئے تھے، کیونکہ جنگ وہ ہار چکے تھے، کیونکہ خندق وہ پار نہیں کر سکے تھے۔ عمرو بن عبدو کا قتل حضرت علی نے کیا۔ نوفل بن عبداللہ کا بھی قتل ہوا تھا، کفار کی طرف سے تھے، ان کا قتل حضرت علی نے ان کو جہنم واصل کیا تھا۔ سورۃ احزاب میں آیات 9 سے 25 نازل ہوئی تھی اس غزوہ کے متعلق۔ اس کے بعد آتا ہے غزوہ بنو قریظہ، جو کہ 5 ہجری کو پیش آیا تھا۔ یہ جو قریظہ قبیلہ تھا، یہودی قبیلہ تھا، مدینہ کے مشرق میں تھا۔ یہ معاہدہ کے قبائل میں شامل تھا۔
غزوہ خندق کے دوران انہوں نے مکہ کے کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف منافقت کی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور مہینہ بھر محاصرہ رہا، لیکن پھر سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کا محاصرہ ختم کر دیتے، ان کو معافی دی گئی تھی۔ بنو اس کے سردار نے تورات کے مطابق فیصلہ دیا تھا۔ صلح حدیبیہ ذیقعد 6 ہجری کو پیش آیا تھا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد یہ مکہ معظمہ سے ایک منزل جو ہے نا 24 کلومیٹر کے کو کہتے ہیں 24 کلومیٹر کے فاصلے پر حدیبیہ نام سے کنواں تھا، وہاں پر ہوئی تھی صلح ہوئی تھی، وہاں پر ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ مدینہ سے یہ 216 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں خانہ کعبہ کا طواف دیکھا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 1400 مسلمانوں کو صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور عمرہ کے ارادے سے روانہ ہوئے تھے۔ خالد بن ولید نے 200 مسلح ساتھیوں کے ہمراہ مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر روکا۔ یہ خالد بن ولید اسلام لانے سے پہلے کا وہ ہے صلح ہوئی تھی جو، تو اس میں خالد بن ولید کفار کی طرف سے تھی۔ عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا گیا تاکہ بات چیت ہو اس کے۔ واپسی پر حضرت عثمان کو دیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی اصحاب سے، اسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی تھوڑی دیر میں واپس آ گئے تھے تو ایک صلح نامہ طے پایا تھا مکہ کے کفار سے۔ وہ صلح نامہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، صلح نامہ لکھا تھا۔ اس کے مطابق 10 سال تک جنگ بندی قرار دے دی گئی تھی۔ تو اس دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ آئے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے غزوہ ذی کرد یا جسے غزوہ غابہ بھی کہتے ہیں۔ یہ 6 ہجری کو پیش آیا تھا۔ اس غزوہ کے ہیرو سلمہ بن رکوع رضی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کا اکیلے پیچھا کیا تھا کہ انہوں نے ایک کھیتوں پر حملہ کر دیا تھا جس میں 4 مسلمان شہید اور 4 کفار کے قریب ہلاک ہوئے تھے۔ خیبر سے یہ غزوہ جو ہے نا خیبر سے روانگی سے 3 دن قبل ہی پیش آیا تھا۔ غزوہ ذی کرد کے بعد غزوہ خیبر آتا ہے جو کہ محرم 7 ہجری کو پیش آیا تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا۔ یہ مدینہ سے قریب 150 کلومیٹر دور شمال مغرب میں ہے۔ اس میں مسلمانوں کا کمانڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور یہودیوں کا جو تھا وہ مرحب تھا۔ مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1600 مسلمان شامل تھے اور کفار جو تھے 10,000 سے زائد تھے، کیونکہ یہ قلعہ میں بند تھے، کوئی خاص تعداد نہیں تھی، 10,000 سے زیادہ ہی تھے۔ اس میں جو ہے نا 16 شہادتیں ہوئی تھیں مسلمانوں کی اور 93 کے قریب ہلاکتیں ہوئی تھی کفار کی، اور کثیر مالی نقصان بھی ہوا تھا ان کو۔ 8 قلعے شامل تھے جن کے نام یہ ہیں: قتیبہ، نام، شک، کموس، نتارا، صاب، نے علم دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اشوب چشم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت صحیح کر دیا تھا اور علم حضرت علی کو دیا تھا۔ یہ قلعہ خیبر جو ہے نا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ خیبر فتح کے بعد سردار حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ جو ہے نا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ بنو نذیر کی یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو کھانے میں زہر ملا دیا تھا اس غزوہ کے بعد۔ تو زہر کی وجہ سے حضرت وسلم کو تو زہر کا پتہ چل گیا تھا، نوالے نے بتا دیا تھا، لیکن اس میں حضرت وسلم کے ساتھی حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے اس زہر کی وجہ سے، اور اسی زہر کا اثر رہا تھا حضرت وسلم کی وفات تک بھی۔ اس کے غزوہ خیبر کے بعد جنگ موتا آتی ہے جو کہ ہوئی تھی جمادی الاول 8 ہجری کو لڑی گئی تھی۔ اردن میں موتا کے مقام پر یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے، اس لیے اس جنگ کو سریہ یا مارکا بھی کہتے ہیں۔ بازنطینی افواج سے یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اس میں قائدین تھے جو مسلمانوں کے زید بن حارثہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواح، خالد بن ولی، اور جو ہے نا کفار کے تھا ہرکال، تزارک، شرجیل ابن عمرو،
اور ان میں قوت جو تھی مسلمانوں کے 3,000 مسلمان تھے شامل تھے، اور 2 لاکھ کفار تھے جن میں نصف رومی اور نصف مسیحی عرب والے شامل تھے۔ 20,000 سے زائد کچھ ان کی جو ہے نا کوئی کہتے ہیں مطلب ان کی ہلاکتیں ہوئی تھی۔ 12 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ زید بن حارثہ نے قیادت کی اور اس میں شہید بھی ہوئے تھے۔ پہلے حضرت جعفر تیار نے علم سنبھالا تھا اور قیادت کی تھی۔ جعفر تیار نے 80 زخم کھائے تھے اور ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے اور یہ شہید ہو گئے تھے۔ ان کے بعد جو سردار تھے وہ عبداللہ بن رواح نے علم سنبھالا تھا اور یہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ تیسرے نمبر پر حضرت خالد بن ولید نے ایک نئی جنگی حکمت عملی اپنائی اور 2 لاکھ فوج سے بچا کر اس مسلمانوں کے لشکر کو مدینہ لے آئے تھے۔ جنگ موتا کے بعد فتح مکہ ہوا تھا جسے فتح عظیم بھی کہتے ہیں۔ یہ 20 رمضان سن 8 ہجری کو پیش آیا۔ 10 جنوری 623 عیسوی کو 10,000 مجاہدین کے ساتھ جو ہے نا حضرت وسلم گئے تھے۔ 4 دستوں میں تقسیم کر کے حضرت وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ پیش کیوں ہوا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی قبیلہ بنو خزاع پر مشرکین مکہ نے حملہ کیا تھا۔ جو قبیلہ بنو خزاع تھا وہ مسلمانوں کا اتحادی تھا مدینہ میں، تو انہوں نے مدد کی اپیل کی تھی وسلم نے، تو اس طرح وسلم نے یہ لشکر لے کر گئے تھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ انہوں نے حضرت وسلم مدد کی اپیل کی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد مسلمانوں میں کے پاس جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ مطلب ان کے کمانڈر تھے۔ قریش کے ابو سفیان بن حرب جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 10,000 کے قریب مسلمان تھے اور کفار کی تعداد نامعلوم تھی۔ اس میں 2 شہید ہوئے تھے، جس طرح لکھا گیا ہے وہ میں نے ویکیپیڈیا سے دیکھا ہے۔ 12 کے قریب کفار کی ہلاکتیں ہوئی تھی یا اس سے بھی زیادہ بھی۔ ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کے پاس پناہ لی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے دستے سے صرف 4 دستے جو تھے ان میں سے حضرت خالد بن ولید کے دستے سے صرف جھڑپ ہوئی تھی۔ وہ مکہ سے مختلف راستوں سے 4 دستے داخل ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت نے حضرت بلال رضی ابن رباح کو اذان کا حکم دیا کہ آپ کعبہ کے اوپر چڑھ کے اذان دو۔ ابو سفیان نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابو سفیان کی جو ہے نا بیوی کا نام تھا ہند بنت عتبہ تھا۔ فتح مکہ کے بعد جو غزوہ پیش تھا وہ غزوہ حنین تھا۔ یہ جو ہے 8 ہجری 630 کو پیش آیا۔ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، اسے حنین کہتے ہیں۔ اسے غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں۔ مکہ اور طائف کے درمیان 2 قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف آباد تھے۔ حملہ کی تیاری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حضرت کو بھیجا تھا کہ وہ پتہ کر کے ہیں کہ کفار کی کیسی تیاری ہے، تو اس طرح مسلمانوں کو کیسی ان کے لیے کیسی تیاری کرنی چاہیے۔ رئیس اعظم مالک بن عوف فوج کا سپہ سالار تھا کفار کا، جو کہ 100 برس سے زائد کی عمر کا تھا اور قبیلہ حوازن کا سردار بھی تھا۔ اس غزوہ میں 12,000 مجاہدین شامل تھے، ان میں 2,000 جو ہے نا بالکل نو مسلم تھے۔ بنو ثقیف نے طائف کا رخ کیا، ڈر سے بھاگ گئے تھے۔ قبیلہ ثقیف کا سردار عثمان بن عبداللہ اس غزوہ میں قتل ہو گیا تھا۔ اس غزوہ کے بعد غزوہ حنین کے بعد غزوہ تبوک پیش آیا، جو کہ میرے خیال میں آخری غزوہ تھا۔ رجب 9 ہجری کو اکتوبر 623 ڈیٹ بنتی ہے اس کی۔ مسلمان جو تھے 30,000 کے قریب تھے۔ مسلمانوں کی بڑی طاقت بن چکے تھے، اور جو سامنے مقابلہ تھا وہ تھے غساسنہ، ایک بزنطینی رومی تھے۔ ان کے کوئی 40,000 کے قریب کوئی ان کے فوجی تھے۔ تبوک جو ہے مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ اس کو جیش الاسرا تنگ دستی کا لشکر، کیونکہ اس میں بھوک پیاس اور بڑی تعداد تھی، اس لیے اس کو جیش الاسرا بھی کہ تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے تھے۔ اور اسے غزوہ فاضح رسوا کرنے والے، اس میں کفار جو ہے نا رسوا ہو کر رہ گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو مدینہ کے لیے خلیفہ مقرر کہتے ہیں۔ غزوہ تبوک واحد غزوہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوتے، وہ انہوں نے مدینہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ رسول نے 20 دن کا قیام کیا تھا مسلمانوں نے، لیکن ان کو کفار کو ہمت نہیں ہوئی تھی لڑائی کرنے کی، تو اس طرح لڑائی کے بغیر جو ہے نا حضرت وسلم لشکر کو واپس لے آئے تھے۔
امید ہے بچوں آپ کو اس غزوات کی اچھی انفارمیشن آ گئی ہوگی. اہم کوشچن جو ہے نا میں نے ایم سی کیوز بھی دیکھی تھی ان غزوات کی کہ کوئی ایم سی کیوز رہ نہ گئی ہو. میں فیس بک یا یوٹیوب وغیرہ سے دیکھتا رہا تھا. جو چیزیں مجھے ملی تھیں وہ میں نے ان میں شامل کر دی تھی. انشاءاللہ اس طرح آگے بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ.